الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں کتاب والی مدینہ پارٹ 1 کا بیان کیا جائے گا۔ 786/92 الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ والی مدینہ در پر ہمیں بلانا، اے والی مدینہ طیبہ ہمیں دکھانا، اے والی مدینہ۔ مصنف حضرت مولانا یعقوب احمد خان قادری، ناشر ضیاء الدین پبلیکیشن، نصر شہید مسجد کھارا در کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ والی مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مصنف حضرت مولانا یعقوب احمد خان قادری، ناشر ضیاء الدین پبلیکیشن، نصر شہید مسجد کھارا در کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ کتاب کا نام والی مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مصنف حضرت مولانا یعقوب احمد خان قادری، حسب فرمائش مولانا سرفراز خان قادری، ناشر ضیاء الدین پبلیکیشن، نصر شہید مسجد کھارا در کراچی۔ کتابت حسان کتابت سینٹر، بالمقابل غوثیہ رحمانیہ مسجد، لانی نمبر 6۔ تصحیح کتابت سیف الدین خالد، تاریخ اشاعت صفحات 64، تعداد 1000، ہدیہ 7 روپے۔ فقیر حقیر پر تقصیر اس ناچیز تصنیف موصوبہ بے والی مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب کرتا ہے کہ جن کے روحانی فیوز کے ذریعے فقیر نعتوں کا یہ مجموعہ لکھ سکا۔ اللہ عز و جل ان کی قبر انور پر مزید رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور فیض رضا کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے، آمین ثم آمین۔ فقیر یعقوب احمد قادری، غفیر اللہ سگے رضا۔ فہرست نمبر 1 عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محترم عزیز الدین خاکی، صفحہ نمبر 7۔ نمبر 2 نعت گوئی، محترم سیف الدین خالد، صفحہ نمبر 10۔ نمبر 3 اظہار خیال، حضرت مولانا یعقوب احمد خان قادری، صفحہ نمبر 13۔ نمبر 4 دعائیہ حمد، صفحہ نمبر 15۔ نمبر 5 حمد رب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 17۔ نمبر 6 اے والی مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 19۔ نمبر 7 تیری رحمت سے یہ طیبہ جائے گا، صفحہ نمبر 21۔ نمبر 8 حشر میں بھی ہوگا نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 23۔ نمبر 9 طیبہ کا در، صفحہ نمبر 25۔ نمبر 10 اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 26۔ نمبر 11 بلا لو مدینے کرو مہربانی، صفحہ نمبر 28۔ نمبر 12 سب کا تو لجبال اے آقا صلی اللہ تعالی وسلم، صفحہ نمبر 29۔ نمبر 13 روزہ دکھا وہ پیارا، صفحہ نمبر 31۔ نمبر 14 نعت خواں اپنا بنایا یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صفحہ نمبر 32۔ نمبر 15 طیبہ میں گھر عطا ہو، صفحہ نمبر 34۔ نمبر 16 کرتا ہے رب تیری ثنا، صفحہ نمبر 36۔ نمبر 17 میں جی رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 37۔ نمبر 18 آئے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 38۔ نمبر 19 طیبہ ہمیں جانا ہے، صفحہ نمبر 40۔ نمبر 20 بھر دو کبھی یہ خالی داماں، صفحہ نمبر 41۔ نمبر 21 یاد مدینہ، صفحہ نمبر 43۔ نمبر 22 منگتا تیرا، صفحہ نمبر 45۔ نمبر 23 سرور دین دنیا میں آئے، صفحہ نمبر 46۔ نمبر 14 ہم تو ہیں غم خوار کے، صفحہ نمبر 48۔ نمبر 35 گالیاں سن کر بھی لب پر ہیں دعائیں، صفحہ نمبر 50۔ نمبر 26 تجھ کو خدا کا واسطہ، صفحہ نمبر 51۔ نمبر 27 زمانہ مجھ کو ستا رہا ہے، صفحہ نمبر 52۔ نمبر 28 اپنا مہماں بنا لیا ہوتا، صفحہ نمبر 53۔ نمبر 29 صورت حضور کی، صفحہ نمبر 54۔
نمبر 30 ایک بار زندگی میں صفحہ نمبر 56، نمبر 31 اپنا جلوہ دکھا دیا ہوتا صفحہ نمبر 57، نمبر 32 استغاثہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم صفحہ نمبر 58، نمبر 33 یا میرے غوث الاعظم صفحہ نمبر 59، نمبر 34 مذمت دنیا صفحہ نمبر 60، نمبر 35 نظم کاشفی صفحہ نمبر 61، نمبر 36 میرا سلام کہہ دینا صفحہ نمبر 63۔ عطائے مصطفیٰ ملک کے مشہور و معروف نعت خواں، نعت گو، شاعر و عاشق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محترم عزیز الدین خاکی قادری صاحب، نعت شریف کا تعلق خدا عز و جل وحدہ سے ہے۔ خالق کائنات نے خود بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے اور اپنے ملائکہ کو بھی اس کا حکم دیا ہے، یعنی نعت ازل سے ہے اور ابد تک، بلکہ اس کے بعد بھی بعد تک رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور اسی محبت اور عقیدت کا اظہار نعت گوئی ہے۔ نعت گوئی تعریف رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے کہ جس میں الفاظ زبان سے نہیں بلکہ پلکوں سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ جب تک شاعر کے دل میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ان سے عقیدت و محبت نہیں، وہ شاعر نعت نہیں کہہ سکتا۔ غالب ثنائے خواجہ بایزدہ گزاں شیم کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ نعت کہنے، پڑھنے، سننے والے سب لوگ غالب کے شعر میں بیان کردہ حقیقت پر مہر تسلیم ثبت کرتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے صرف اور صرف خدا قدوس عز و جل ہی واقف ہے، کیونکہ یہ مقام و مرتبہ اسی کا عطا کردہ ہے، اور جو شخص ممدوح کے مقام و مرتبے سے واقف نہ ہو وہ اس کی تعریف و توصیف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ممدوح خدا کی تعریف خوب کریں اور آخر میں اس حقیقت کا اعتراف کر لیں کہ مدح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دور حاضر میں بے شمار شعراء سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے لبریز ہو کر ان کی تعریف و توصیف کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ انہی شعراء میں جناب یعقوب محمد خان صاحب قادری بھی شامل ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ کے بدالت نعت گوئی کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ یہ موصوف کی تمام نعت گو شعراء کی خوش بختی ہے۔ میرے یعقوب صاحب کے بہت پرانے تعلقات ہیں، اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہم دونوں ایک ہی جماعت کے طالب علم رہے اور 1986 میں ملت گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول فرنگی نمبر 2 سے ایک ساتھ میٹرک پاس کیا۔ یعقوب ابتدا ہی سے شریعت کے پابند نہایت مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ بے ذہین بھی ہیں، خوبصورت و خوبصیرت بھی۔ ان کے دل میں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نعت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ گزشتہ دنوں موصوف نے مجھے اپنا ایک نعتیہ مجموعہ کلام عنایت فرمایا، جسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، جان کر تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس میں تمام کلام یعقوب صاحب کا، جس کی کتابت و طباعت دیدہ زیب ہے۔ میں نے ہجر مدینہ آئندہ آنے والی کتاب والی مدینہ کی اشاعت پر اپنی اور تنظیم استحکام نعت ٹرسٹ پاکستان کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعقوب محمد خان قادری کو مزید عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار فرمائے، اور ان سے بھی امید رکھوں گا کہ ان کی تازہ آنے والی کاوی گزشتہ کاوی سے بہتر اور خوب ترقی کریں۔ آمین۔ عزیز الدین خاکی قادری، بانی صدر تنظیم استحکام نعت ٹرسٹ پاکستان، شب معراج 1416 بمطابق 19 دسمبر 1995۔ نعت گوئی ممتاز نعت خواں اور نعت گو شاعر محترم سیف الدین خالد۔ حدیث شریف سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے نعت شریف سننا ثابت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نعت پڑھنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سنت ہے، اور نعت شریف کا سننا سرکار عبد قرار دو جہاں کے سردار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نعت گوئی میں یہ بہت ضروری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان کرنے میں کوئی تنقید سے شان کی سنگین غلطی نہ ہو جائے، اور شان بڑھا کر بیان کرنے میں خود اللہ عز و جل کا فرمان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ عزیزم و محترم مولانا یعقوب احمد خان قادری صاحب کا نعتیہ کلام باسم والی مدینہ دیکھنے کا مجھ ناچیز کو بھی شرف حاصل ہوا، جو تقریباً اصلاحاً ادباً ٹھیک پایا۔ ان کا نعتیہ کلام والی مدینہ دیکھنے پر ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہوتا ہے، اور ان کے ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔
مجھ ناچیز کی دعا ہے کہ یعقوب صاحب دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کریں، اللہ عز و جل ان کے عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اور نعتیہ تصور کو اور بھی اوج کمال کو پہنچا دے، آمین۔ سیف الدین خالد 2 شعبان 1416 بمطابق 26 دسمبر 1995۔ اظہار خیال: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ عز و جل کا بڑا شکر ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے کہ فقیر ہجر مدینہ نعتیہ کلام کے بعد اپنا دوسرا نعتیہ کلام والی مدینہ آپ تک پہنچا رہا ہے۔ ہجر مدینہ کتاب کی اشاعت کے تھوڑے عرصے کے بعد استاد محترم شمیم کاشفی صاحب انتقال فرما گئے۔ یہ فقیر کی شاعری کے لیے بڑا دھچکا تھا، مگر اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فقیر کی اس مشکل میں امداد کی اور فقیر کا رابطہ ممتاز نعت خواں نعت گو شاعر استاد محترم سیف الدین خالد سے کروا دیا، جنہوں نے ہجر مدینہ کتاب میں بھی فقیر کی مدد کی تھی، مگر اس والی مدینہ کتاب میں انہوں نے قدم قدم پر فقیر کی رہنمائی فرمائی۔ یہ ان کی عاجزی ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس فقیر کے ڈپارٹمنٹ میں تشریف لاتے، فقیر کی نعتوں کے ایک ایک شعر کو چیک کرتے اور اصلاح فرماتے۔ اس کے علاوہ باوجود مصروفیت کے والی مدینہ کتاب پر تبصرہ نعت گوئی کے عنوان سے بھی ارسال فرمایا۔ اللہ عز و جل انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم، عزت اور وقار میں اضافہ فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں نعت گو شاعر عزیز الدین خاکی صاحب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فقیر کے لکھے ہوئے تقریباً 12 کلاموں پر نظر ثانی فرمائی اور کئی مقامات پر فقیر کی اصلاح فرمائی، اور باوجود علمی ادبی گھریلو مصروفیات کے کتاب والی مدینہ پر تبصرہ عطائے مصطفیٰ کے عنوان سے ارسال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور وہ دن دور نہیں جب خاکی صاحب نعتیہ شاعری کی انتہائی بلندیوں کو چھو لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی اشاعت میں فقیر کو کچھ کرم فرماؤں کا تعاون بھی حاصل رہا۔ ان میں مولانا سرفراز خان قادری، منیر قادری، افضال قادری، کلیم قادری، عدنان احمد فاروقی شامل ہیں۔ فقیر کی کمپنی کے کچھ لوگ نہال قادری، ریحان راجہ، ریاض الدین راجہ، ستار بھائی، اقبال، نور احمد، ارشد اور انوار قادری شامل ہیں۔ اللہ عز و جل سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ کئی لوگوں کی دعائیں فقیر کے شامل حال ہیں کہ جن کے سبب فقیر نعت گوئی اور خدمت دین کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقیر والی مدینہ کے قارئین سے امید کرتا ہے کہ جس طرح فقیر کے ابتدائی کلام کو توجہ کا شرف عطا فرمایا اور اس مجموعہ کلام کو بھی اپنی توجہ عنایت فرمائیں گے اور فقیر کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ فقیر کی خامیوں پر مطلع فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتوں کے اس مجموعے والی مدینہ کو قبول فرمائے، اس کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے، فقیر کی سیاہکاریوں بدکاریوں کا کفارہ بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم۔ سگے رضا فقیر یعقوب احمد قادری غفیر اللہ، 12 شعبان المعظم 1416، 4 جنوری 1996، بروز جمعرات، الکرم ٹیکسٹائل ملز لانڈی کراچی۔ فون نمبر 773819۔ کتاب والی مدینہ کا بقیہ حصہ یعنی پارٹ 2 اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔